اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں ابرہہ کے لشکر کو اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے کہا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہاتھیوں کے ذریعے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ جا پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت سمندر کی طرف سے ایک عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک گھول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کے پاس کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے تھے وہ راستے میں ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بعد میں ان دونوں کو اسی حالت میں دیکھا بھی تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غور کرنے والوں کو سزا کا مزہ بھی چکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ اصحاب فیل کے اس واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت کو بڑھا دیا۔ سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ ان کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے اور راستے میں کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ سورۃ الفیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے خانہ کعبہ اور قریش مکہ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے کنکریاں پھینک کر پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ اس سورت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ وہ جب کسی بڑے لشکر کو ہلاک کرنا چاہے تو وہ چھوٹے پرندوں کے ذریعے بھی اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر مکمل یقین رکھیں۔